دوستو آج میں آپ کو دنیا کی تاریخ کے سب سے امیر ترین شخص کے بارے میں بتاؤں گا جن کی دولت کا مقابلہ آج کے دور کے بلینئر جیسے ایلون مسک، بل گیٹس اور جیف بیزوس بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں دوستو، زائرین ٹی وی کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مانسا موسا کون تھے اور ان کے پاس کتنی دولت تھی۔ مانسا موسا مالی کی وسیع سلطنت کے بادشاہ تھے جو کہ آج گوینیا، سینیگال، موریتانیا، گیمبیا اور مالی کی جدید سلطنت پر مشتمل ہے، اور انہوں نے 1312 سے لے کر 1337 تک مالی پر 25 سال حکومت کی۔ مانسا موسا ایک نہایت پر اثر خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا ابو بکر کے بھائی سنجاتا مالی کی سلطنت کے پہلے بادشاہ تھے، لیکن مانسا موسا غیر واضح حالات میں اقتدار پر فائز ہوئے۔ جیسا کہ مالی کی سلطنت بہت وسیع تھی، ویسے ہی مانسا موسا بھی دریا دل رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں اتنا سونا بانٹا کہ اس دور میں سونے کی قدر بہت کم ہو گئی تھی۔ سونا لوگوں کی نظر میں عام سی چیز بن گیا تھا۔ اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ جب 1324 میں مانسا موسا حج کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ 12,000 غلام تھے۔ ہر غلام کے پاس کم و بیش 2 کلو سونا تھا اور یہ 4,000 میل کا سفر تھا۔ دوستو مانسا موسا ہر جمعہ جس بھی علاقے سے گزرتے وہاں ایک مسجد تعمیر کرواتے۔ انہوں نے قاہرہ میں کچھ وقت گزارا اور وہاں کے رہنے والے لوگوں میں تحائف کی شکل میں سونا تقسیم کیا۔ موسا کی سخاوت جاری رہی جب تک کہ وہ مکہ کی طرف سفر کرتے رہے۔ مانسا موسا کی دولت کا مالی سلطنت اور اس کی معیشت پر بڑا اثر پڑا۔ مالی سلطنت تجارت کا ایک بہت بڑا مرکز بن چکا تھا جس نے پوری دنیا کے تاجروں اور مسافروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ مانسا موسا نے مالی کی ترقیاتی منصوبے کے لیے اتنے کام کروائے کہ مالی اس وقت کی سب سے امیر ترین سلطنت بن چکی تھی۔ انہوں نے ٹمبکٹو میں مساجد، مدارس اور یونیورسٹی کو بھی تعمیر کروایا جس کا نام یونیورسٹی آف سینیکور تھا، اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں تعلیم کو مفت کر دیا تھا۔ دوستو لوگ دوسرے ممالک سے ہجرت کر کے آتے اور یہیں کے ہو کر رہ جاتے۔ تقریباً 400 کے قریب چھوٹے بڑے شہر اور قصبے سلطنت مالی کا حصہ تھے۔ ٹمبکٹو اس سلطنت کا تجارتی، ثقافتی اور اسلامی مرکز بن چکا تھا۔ پوری دنیا سے تاجر یہاں آیا کرتے تھے۔ اس سب سے اسلام کو بھی بہت فروغ حاصل ہوا اور اسلامی ممالک میں بھائی چارہ بھی قائم ہوا۔ مالی سلطنت پوری دنیا میں خوشحالی اور دولت کی علامت بن چکی تھی۔ مانسا موسا کی وفات 57 برس کی عمر میں 1337 عیسوی میں ہوئی۔ موسا جب تک سلطنت کے بادشاہ رہے یہ اس سلطنت کا سنہرا ترین دور تھا۔ موسا کی کل دولت کا حساب لگانا آج کل تو بہت مشکل ہے، البتہ مشہور سیلیبریٹی نیٹ ورتھ کے مطابق مانسا موسا کی دولت آج کے دور کے حساب سے تقریباً 400 بلین امریکی ڈالر کے قریب تھی۔ مانسا موسا کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے سلطنت مالی سنبھال لی، لیکن وہ اس سلطنت کی اچھی طرح حفاظت نہ کر سکے۔ مالی کی سلطنت آہستہ آہستہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، تجارت ختم ہوتی چلی گئی، خوشحالی کا دور بھی ختم ہو گیا اور آخرکار یورپی اقوام اس پر قابض ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ موسا کے دور میں پوری اقوام اگر حملہ آور ہوتی تو فوجی قوت کے آگے کبھی ٹھہرنے نہ پاتی۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے 1354 میں یہاں کا دورہ کیا اور ان لوگوں کی سخاوت کی بہت تعریف کی۔ 16ویں صدی میں سلطنت مالی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا اور یہ ایک چھوٹا سا ملک بن کر رہ گئی جسے آج بھی ہم مالی کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹمبکٹو اور کاؤ جو کہ کسی زمانے میں بڑے عظیم شہر تھے آج بھی سلطنت مالی کا حصہ ہیں۔ ٹمبکٹو میں قائم کی گئی اسلامی یونیورسٹی آج بھی موجود ہے اور سلطنت مالی کی سنہری دور کی یاد دلاتی ہے۔ دوستو موسا نے اپنے اقتدار کے دوران مالی کی قسمت ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ موسا نے اسلامی ممالک کو بھی ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن بدقسمتی سے ان کے بعد مالی سلطنت چل نہ سکی۔
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।